سب سے پہلے تو میں آپ تمام دوستوں کا مہربانوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، لیکن ساتھ میں اتنی گزارش بھی کروں گا کہ آپ لائک اور فالو کرنے میں کنجوسی کر جاتے ہیں۔ دیکھیں جی، آپ کے لائک اور فالو سے جو آدمی آپ سے مخاطب ہے اس کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبداللطیف گرچانی۔ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پہ جو بھی اپنی مخلوق پیدا فرمائی ہے اس کا رزق بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن ہم اپنے اس رزق کو وافر تعداد میں حاصل کرنے کے لیے کہاں سے کہاں تک چلے جاتے ہیں۔ اس بارے چند مثالیں۔ کوئی بھی بات چیت کرنے سے پہلے ذہن میں یہ رکھنا ضروری ہے کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ آج اگر آپ کسی بھی آفس میں اپنے جائز کام کے لیے بھی چلے جائیں، جب تک آپ فائل کو پہیے نہیں لگاتے فائل آگے کی طرف نہیں بڑھتی۔ یہ جی بات ہے سن 2001 کی۔ موزہ پیگا میں میرے ایک دوست کا زرعی فارم ہے، وہاں پہ میں تھا۔ تو ایک دن صبح مجھے ڈیرہ غازی خان جانا تھا۔ جو ہی میں نے بائک اسٹارٹ کی، اسی فارم پہ ایک لڑکے نے پیٹر انجن چلایا ہوا تھا۔ اس نے کہا جی میرے پاس سواری نہیں ہے، آپ پیٹرول پمپ سے مجھے 5 لیٹر ڈیزل لا دیں۔ تو اس نے مجھے جو پلاسٹک کی کین تھی، اس نے کہا جی یہ پورے 5 لیٹر کے ڈھکن سے تھوڑا نیچے تک اس میں 5 لیٹر آتا ہے۔ اس پیٹرول پمپ پہ میں جب پہنچا تو پیٹرول پمپ کا جو مالک تھا میرے اچھے جاننے والوں میں سے تھا۔ تو جو ہی میں نے لڑکے کو کہا یار اس میں 5 لیٹر ڈیزل ڈال دو، تو اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا جی آپ 4 لیٹر لے لو، 3 لے لو، میں 5 لیٹر نہیں دے سکتا۔ اب اس وقت تو مجھے اس منطق کی سمجھ نہ آئی۔ اب سامنے جو آفس تھا اس میں وہ مالک جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، شیشے سے انہوں نے مجھے دیکھ لیا۔ پھر وہ وہاں سے آئے، مجھے میرے ساتھ الیک سلیک کی، مجھے چائے کی آفر کی، لیکن میں نے معذرت کی، مجھے جلدی تھی۔ اب اس دوران اس پوائنٹ کی طرف میری پیٹھ ہو گئی۔ تو پھر انہوں نے مالک نے اس لڑکے کو کہا کہ یار ان کو یہ کین بھر دو۔ اس کے بعد وہ چلے گئے۔ پھر میں نے اسی لڑکے سے یہ معلوم کیا کہ کتنے پیسے ہیں۔ تو اس لڑکے نے جو مجھے جواب دیا، تو جواب یہ تھا کہ جی آپ 5 لیٹر ہی کے پیسے دے دیں۔ اب اس ہی میں میرے سمجھنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ یقیناً اس میں 5 لیٹر کچھ پوائنٹ آئے ہوں گے، باقی آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ تقریباً 10-12 سال پہلے کی بات ہے۔ میں اس وقت پاکستان ہی میں تھا اور اپنے شہر فاضل پور میں اپنے ایک دوست کی دکان پہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو ایک نوجوان لڑکا بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا جو میرے جاننے والوں میں سے تھا۔ وہ لڑکا قصاب کا کام بھی کرتا تھا۔ اب اسی دوران اس کو ڈھونڈتے ہوئے ایک پکی عمر کے بزرگ، جنہیں میں آگے کہوں گا، وہ سائیکل پہ وہاں پہ آتے ہیں، اور سائیکل کے کیریئر پہ انہوں نے ایک ٹوکری سے باندھی ہوئی تھی، اور اس ٹوکری کو انہوں نے ایک کپڑے سے ڈھانپا ہوا تھا۔ لڑکے نے جو ہی انہیں دیکھا دکان سے نیچے اترا، تھوڑی سی بات کی، پھر سائیکل لے کے وہ اڈے کی طرف روانہ ہو گیا، اور پھر انہوں نے اس بزرگ کو اس لڑکے نے ہمارے ساتھ بٹھا دیا۔ تقریباً 20-25 منٹ کے بعد وہ لڑکا واپس آتا ہے، سائیکل اسی آدمی کے حوالے کرتا ہے، اور جیب سے کچھ پیسے نکال کے بھی اس کو دیتا ہے۔ انسان میں ایک تجسس ہوتا ہے۔ میں نے لڑکے سے سوال کیا کہ اس ٹوکری میں کیا تھا؟ تو لڑکے نے جواب دیا کہ یہ جو صاحب تھے یہ سارا دن یہ گھومتا رہتا ہے دیہاتوں میں، جہاں پہ کوئی بیمار جانور، کوئی لاغر بکری ہے یا بکرا ہے یا بھیڑ ہے، بیمار کوئی ملتی ہے، یہ سستے داموں سے وہاں سے خریدتا ہے، ذبح کر کے پھر یہ ٹوکری میں بند کر کے میرے پاس پہنچتا ہے، اور اسی شہر میں ایک ہوٹل ہے، میں ان کو سپلائی کرتا ہوں۔ اب معذرت کے ساتھ میں اس ہوٹل کا نام بھی آپ کو نہیں بتا سکتا۔ اس ہوٹل کا کل بھی ہمارے شہر فاضل پور میں نام تھا، آج بھی نام ہے۔ آج تو ماشاءاللہ فاضل پور شہر میں اچھے سے ہوٹل بھی کھل چکے ہیں۔ پھر وہی جو ہوٹل والے حضرات تھے اسی ناقص گوشت کو تیار کر کے اپنے گاہکوں کو کھلاتے تھے۔ آج کیا صورتحال ہے اس ہوٹل کی؟ وہ سلسلہ، کیونکہ ترقی تو ہر سلسلے میں ہوئی ہے، یقیناً اس سلسلے میں ترقی ہوئی ہے، یا وہ اب ان کے اندر خدا کا خوف پیدا ہو چکا ہے، مجھے معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اب جی میں نے بات کی تھی کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ اب تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیے۔ یہ بات ہے جی سن 1971 کی۔ اس وقت میں ڈی جی خان تھا اور 6ٹھی جماعت کا طالب علم تھا۔
اب یعنی 1971 پھر چھٹی جماعت، اس کو یعنی سن کے آپ نے میری عمر کا اندازہ تو یعنی لگا لیا ہوگا. میرے چہرے سے نہ اندازہ لگانا کہ یہ عمر، میرے چہرے سے نہ اندازہ لگانا کہ یہ عمر مجھ پہ بیتی ہے بہت، میں نے گزاری کم ہے. آپ اندرون شہر پرانی یہ جو یعنی غلہ منڈی ہے اس کے بالکل اپوزٹ ایک یعنی گلی سی ہے، سڑک ہے، ایک بازار ہے جسے کبوتر منڈی یا سبزی منڈی کہتے ہیں. تھوڑی دور آپ جائیں گے تو الٹے ہاتھ پہ ایک ہوٹل اس زمانے میں ہوا کرتا تھا. ہوٹل کے مالک کو سب لوگ صوفی صاحب یعنی کہتے تھے. آج وہ صوفی صاحب معلوم نہیں کہاں ہیں. جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں. تو جہاں تک مجھے یاد ہے 99% کے اس وقت روٹی کی قیمت ہوتی تھی 2 آنے، اور صوفی صاحب جو روٹی یعنی فروخت کرتے تھے وہ دوسروں کی بنسبت تقریباً ڈبل ہوا کرتی تھی. اور وہ زمانے میں دیہات سے جو محنت مزدوری کرنے کے لیے لوگ آتے تھے وہ دوپہر میں صوفی صاحب سے 1 یا 2 روٹی لیتے تھے. فرمائش اگر کرتے تھے تو صوفی صاحب 1 چمچ ڈال کا بھی روٹی میں ڈال دیا کرتے تھے. اور جو آفس میں لوگ ہوتے تھے وہ دوپہر میں خاص طور پہ جب یعنی گرمیوں کے دن ہوتے تھے وہ دوپہر میں جب گھر کھانا کھانے کے لیے آتے تو صوفی صاحب سے روٹی لیتے ہوئے آتے تھے. گھر میں سالن تیار ہوتا تھا اور بعض اوقات مجھے بھی صوفی صاحب سے روٹیاں لینے کے لیے بھیجا جاتا تھا. ایک دن میں گیا ہوں، دوپہر کا وقت تھا، بہت رش تھا، تو میں لائن میں یعنی میں نے کھڑا ہوا تھا. تو ایک بزرگ آئے، انہوں نے صوفی صاحب سے سوال کیا کہ صوفی صاحب آپ کیسے یعنی گزارا کرتے ہیں؟ دوسرے بھی اسی کی یعنی قیمت پہ روٹی دے رہے ہیں، آپ بھی اسی قیمت میں، جبکہ آپ کی روٹی ڈبل ہے. تو پھر صوفی صاحب نے یعنی صوفی صاحب ہنسنے لگے. انہوں نے کہا اگر کسی کا یعنی کسی کی 1 بوری یعنی آٹے کی لگتی ہے تو میری لگ جاتی ہیں شام تک 4، اور جو اسے 1 روٹی سے حاصل ہوتا ہے اللہ کی مہربانی سے وہ مجھے 4 بوریوں سے حاصل ہو جاتا ہے. اور جہاں تک رہی یہ دال کی، دوسرے اگر 2 کلو یہ پکاتے ہیں تو میں 6 کلو یا 8 کلو دال پکاتا ہوں، وہی مجھے بھی حاصل ہو جاتے ہیں. الحمدللہ میرے اس فعل سے لوگ بھی خوش ہوتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں. یقیناً جب آپ لوگ خوش ہوتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ میرے اس فعل سے مجھ پہ بہت خوش ہوتا ہوگا. اللہ اکبر. وہ لوگ کیسے تھے؟ یقیناً اس قسم کے لوگ آج بھی دنیا میں موجود ہیں. اب جانے سے پہلے ایک دکھ بری بات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر یعنی کرتا چلوں کہ ہم پاکستانی ووٹر لسٹ میں ہمارا نام تو ہے لیکن ہم اپنا ووٹ نہیں دے سکتے. بے بسی دیکھیے سمندر کی، بے بسی دیکھیے سمندر کی، پانی رکھتا ہے پی نہیں سکتا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ سنے گا.